عمرہ 22 جو ہے الحمدللہ، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر نومبر سے عمرہ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا الحمدللہ. انٹرنیشنل لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی عمرہ کر سکے. تو جہاں پر ہمارے لیے جیسے عمرہ اور حج کو انشاءاللہ تعالی، حج کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ اٹ ول بی اوپن سون. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر انہوں نے اس چیز کو اوپن کیا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریکوائرمنٹس بھی، کچھ باتیں بھی تھیں. تو سب سے پہلے تو کچھ ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ کو ریڈی کرنی ہے عمرے پہ جانے سے پہلے. اور یہ یقیناً آپ کے جو ٹریول ایجنٹ ہوں گے یا گروپ لیڈر ہوں گے انہوں نے بتا بھی دیا ہوگا. جسٹ اے ریمائنڈر، ایک تو آپ کو ویکسینیشن کارڈ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ویکسین 6 months پہلے لگی ہے تو پھر آپ کو، اگر یعنی آپ نے 2 شاٹس لگوائے ہیں اور 6 months پہلے آپ نے لگوائے ہیں، تو پھر آپ کو بوسٹر شاٹ لگوانا بھی ضروری ہے. لیکن اگر 6 months سے کم کا عرصہ ہے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ اس دفعہ ای ویزا کی سہولت موجود ہے. آپ کو اپنے پاسپورٹ سے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنے پاسپورٹ کا امیج بھیجیں گے اور آپ کا ای ویزا اویلیبل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ فارم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس فارم میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ کی ساری ویکسین کی انفارمیشن آپ سے پوچھی گئی ہے. کہ مثلاً ایک تو آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر، برتھ ڈیٹ، ویزا نمبر، نیشنلٹی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ویکسین کس کنٹری میں لگوائی، اور پھر کون سی ٹائپ کی ویکسین آپ نے لگوائی ہے، اور آپ کو فرسٹ ڈوز کب لگی، سیکنڈ کب لگی، اور بوسٹر کی بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی. تو آپ اگر اس کو کلک کریں گے لنک کو تو آپ کو یہ مقیم رجسٹریشن فارم ہے جو کہ مینڈیٹری ہے سب کے لیے. تو آپ میک شور کریں کہ اس فارم کو اپنی فلائٹ سے 3 دن پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کی فلائٹ فرائیڈے کو ہے تو بائی ٹیوزڈے وینسڈے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے اور پھر اس کو پرنٹ کر کے رکھ لیں. پی سی آر ٹیسٹ جو ہے یہ 24 hours پہلے کروانا ہے آپ نے، لیکن ابھی چونکہ نئی رولنگز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن اگین جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض دفعہ کچھ رول آ جاتے ہیں لیکن سٹل وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہوتے. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ آئے تو کچھ فلائٹس میں پی سی آر واز ناٹ ریکوائرڈ بفور فلائٹ، لیکن کچھ میں ریکوائرڈ تھا. تو ہر چونکہ ایئر لائن ڈفرینٹ ہے تو یہ آپ کے ٹریول ایجنٹ آپ کو بتائیں گے. پھر ان سے کنفرمیشن لینے کے بعد آپ 24 hours پہلے اپنا پی سی آر کروا لیں. پھر یہ 2 ایپس جو ہیں یہ بہت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلسری ہو گئی ہیں آپ سب کے لیے. ایک ہے توکلنا اور دوسری ہے اعتمرنا. سب سے پہلے آپ نے توکلنا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اعتمرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ الحمدللہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ فاسٹ ہوتا ہے، تو ابھی سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں لیکن ان کو ایکٹیویٹ نہ کریں، کیونکہ یہ سعودیہ میں جا کے ہی آپ نے ان کو اوپن کر کے اپنی انفارمیشن ڈالنی ہے. ایک تو جس سے کچھ لوگوں کو وہاں پہ پرابلم آیا تھا جو یہ نہیں، جیسے بعض دفعہ آپ کو سعودی سم چاہیے ہوتی ہے ان ایپس کو یوز کرنے کے لیے، تو آپ کے فونز ان لاک ہونے چاہیے. آپ دیکھیں بعض دفعہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے فونز لاک ہیں یا ان لاکڈ ہیں. تو آپ اپنی جو بھی آپ کی موبائل کمپنی ہے آپ ان کو کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کا فون لاک ہے تو وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے 1-2 minutes کا، اور آپ کا فون ان لاک ہو جائے گا. اور پھر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے فون میں، جو فون آپ سعودیہ میں جا کے استعمال کریں گے. پھر اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو یوزلی ہم 2 گھنٹے پہلے جاتے ہیں، تو آپ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا صرف ہم پاسپورٹ اور ٹکٹ دیتے تھے یا پی سی آر، لیکن جب سعودیہ کی فلائٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں وہ لوگ، اور ہر ڈاکومنٹ کا امیج لیتے ہیں. جیسے میں نے ایک رف سا ایسٹیمیٹ لگایا تھا تو ہر پیسنجر کو چیک ان کرنے کے لیے کم از کم ان کو 25 to 30 minutes لگ رہے تھے. اور اگر مثلا فیملی ہے پوری تو آپ امیجن کریں کتنا ٹائم لگے گا. تو اگر آپ ارلی چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو رش نہیں کرنا پڑے گا، آپ آرام سے چیک ان کر کے جا کے بورڈنگ پاس لے کے اپنا وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ویٹنگ ایریا میں. اس میں آپ اپنا پاسپورٹ ضرور چیک کر لیں
بعض دفعہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں 6 months کی ویلیڈیٹی ضروری ہوتی ہے, یہ میک شور کریں آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے, آپ کا ویزا آ گیا ہے. اور پھر ارائیول رجسٹریشن فارم جو میں نے آپ کو مقیم والا بتایا ابھی, پی سی آر رپورٹ اگر ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ ہے, پھر کووڈ ویکسین کارڈ اور ایئر لائن کا ٹکٹ. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے الحمدللہ چونکہ ڈیجیٹل ایج کا دور ہے ابھی, تو ویسے تو میں نے ابھی پاکستان ٹریول کیا تھا تو ہر چیز میں فون پہ دکھا رہی تھی اینڈ دے ور اوکے ود اٹ, اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. لیکن سعودیہ کی فلائٹ کے لیے آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس پرنٹیبل فارمیٹ میں ہونے چاہیے. تو آپ ان سب کی 2 کاپیز بنا لیں اور ایک فائل لے کے اس میں سارے ڈاکومنٹس لگا کے رکھ لیں, کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ مشکل ہو, لیکن جب آپ سعودیہ پہنچیں گے نا تو وہاں پہ دے آسک یو فار پرنٹیبل کاپی, وہ ڈیجیٹل نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو ان ساری چیزوں کی 2 کاپیز بنا کے ایک فولڈر بنا کے اس میں سارا کچھ لگا لیں تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ $100 کے آپ ریال لے لیں, جس سے الحمدللہ منی چینجز ویسے بھی ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو پہنچ کے اگر سم خریدنی ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں کاؤنٹرز ان کے, تو آپ کو آسانی ہوگی. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں صدقہ کرنے کے لیے بھی, جیسے الحمدللہ خیریت سے آپ وہاں پہنچ جائیں تو اگر آپ کا دل کرے کہ کسی کو صدقہ کر دیں, ڈرائیور کو یا جو آپ کا سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں, تو تھوڑا کیش ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو $100 آپ لے سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ جس سے جو بھی کرنسی آپ کی ہے تو اس کے چھوٹے بلز کچھ 5 رکھ لیں صدقہ کرنے کے لیے بھی, اور اگر آپ کو وہاں پر سم خریدنی ہو. پھر ایک سوال کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سعودیہ کی کون سی سم سب سے اچھی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کا مختلف کا فیڈ بیک تھا جو ہمارے گروپ میں بھی تھے اور ویسے بھی, تو ایس ٹی سی, موبلی اور زین, ان تینوں کی سروس بہت اچھی ہے. ان کا انٹرنیٹ بھی اچھا ہے, اس کا ڈیٹا پلان وغیرہ بھی, اور 30 ریال میں جس سے آپ کو 100 منٹس بھی مل جاتے ہیں, اور اسی طرح 2 GB تک ڈیٹا بھی وہ دیتے ہیں. تو اچھے جیسے پلانز ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی ایک آپ لے سکتے ہیں. یہاں تک